جی السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی. اور لرننگ ٹو لیو کے اس سیشن میں ہم نے جہاں سے پچھلے سیشن میں چھوڑا تھا اور ایک سنٹینس ہم نے کوٹ کیا تھا کہ لائفس بیٹل از ون بائی دی مین ہو تھنک ہی کین. یعنی ایک ایسا شخص زندگی کے میں کوئی بھی بیٹل، کوئی بھی جنگ جیت سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک اور سینگ کوٹ کرتا چلوں مارک وکٹر کی. وہ کہتا ہے یور بلیف ڈٹرمنز یور ایکشن اینڈ یور ایکشنز ڈٹرمن یور ریزلٹس بٹ فرسٹ یو ہیو ٹو بلیو. یعنی آپ کا جو یقین ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا ایکشن کیا ہوگا. اور جو آپ کریں گے، جو آپ کا ایکشن ہوگا وہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کا رزلٹ کیا ہوگا. لیکن سب کچھ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یقین تو ہو کہ آپ کر سکتے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے. تو اسی کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے مجھے ایک چھوٹا سا ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا طارق بن زاید کا. وہ آپ نے بڑا مشہور ہے، وہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ جب ایک جنگ پہ گیا اور دشمن جو تھا وہ بہت زیادہ مضبوط تھا، تھوڑا ہی بہت زیادہ مضبوط تھا، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. تو انہوں نے دریا عبور کیا کشتیوں کے اوپر، اور وہاں جا کے انہیں اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی. اور یہ ان کو کہا اپنی فوج کو کہ کشتیاں میں نے جلا دی ہیں، یقین ہم سب کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے، ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یا ہم جیتیں گے یا ہم سارے یہیں مریں گے. تو یقین یہ ہے کہ ہم جیتیں گے اور ہم واپس جائیں گے. تو یقین کا یہ لمٹ کا اس حد تک یقین ہونا، یہی کامیابی کی نشانی ہے. اور یہی ہمیں چاہیے اپنے بچوں میں. میں بار بار زور دیتا ہوں بچوں کے اوپر. ان بچوں نے زندگی یہ ملک چینج کرنا ہے، ہم جیسے بوڑھوں نے نہیں. ہم صرف کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. تو ابھی چلتے ہیں پروفیسر ناظم صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں اس کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ ہم نے شروع میں دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. بہت پاورفل اسٹوری ہے طارق بن زیاد کی، اور یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ ہم فیڈ کرتے ہیں اپنے ذہن میں وہی ہو جاتا ہے. میں نے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ ہمارے دماغ کا جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہے سب کانشیس مائنڈ، جہاں کے اسٹور ہاؤس ہے، جہاں کے 95% تھاٹس اینڈ فیلنگس آر اسٹورڈ. جی. اور ہمارے میجر ڈیسیژنز جو ہیں یہ سب کانشیس مائنڈ سے ہی ہوتے ہیں. ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ جو سب کانشیس مائنڈ ہے، اٹ میکس نو ڈسٹنکشن بٹوین کنسٹرکٹیو اینڈ ڈسٹرکٹیو تھاٹ امپلسز. ٹھیک. وہ اس میں تفریق نہیں کر سکتا. وہی میٹیریل جو ہم فیڈ کریں، جو طارق بن زیاد نے کیا تھا تھرو دا تھاٹ امپلسز، انہیں کو سچ سمجھتا ہے. There are millions of people, unfortunately, living on this world, جنہوں نے غربت کو اپنا مقدر سمجھ لیا. اور وہ اس لیے کہ کوئی اسٹرینج فورس ہے ان کے اندر جس کو وہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کا اس فورس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. صحیح. جب انہوں نے اپنے اندر جو اسٹرینج فورس ہے اس کے اوپر کنٹرول چھوڑ دیا تو آبویسلی جس حالت میں بھی رہیں دے کین ناٹ چینج. سو سچ پیپل جنہوں نے کنٹرول چھوڑ دیا، دے آر دا کریٹرز آف دیئر اون مس فارچون. وہ اپنے نیگیٹو بلیفس جو کہ سب کانشیس مائنڈ نے پک کر لیا ہے اور جس نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا ہے ان ریالٹی غربت میں، وہ اس کے ساتھ ہی سدا رہیں گے. صحیح. سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ موسٹلی ایسے جو سوچے ہیں جو کہ موسٹلی ڈریون آؤٹ آف فیئر ہوتے ہیں، ان کو ریڈیلی ایکسیپٹ کرتا ہے اور ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے ایز اسٹرانگلی ایز آپ کانشیسلی اگر کوئی
करेज के साथ करेंगे. इसलिए तारक बिन ज़ियाद ने सही कश्तियां जला दी. सही है. उसने कहा कि मोस्टली तो वो नेगेटिव थॉट को पिक करेगा, सबकॉन्शियस माइंड सब करेंगे हम हार गए. उसने कहा कि आई हैव टू फीड इट विद अ थॉट विच इज इक्वली स्ट्रॉन्ग के हम जीत सकते हैं. उसने करेज वाला सीड बो दिया. इफ यू फिल योर माइंड विद फियर, शक या अनबिलीफ कि मैं, तो आपकी एबिलिटी और आपका सेल्फ इमेज जो मैंने पहले आपको बताया था, आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो ओवर पावर हो जाएगी खौफ से और इस डिसबिलीफ से, जो कि आपके माइंड में ट्रांसलेट होकर उसको रियलिटी में तब्दील कर देगी. ठीक. इफ यू थिंक कि ये मैं नहीं हासिल कर सकता, ये मैं मैच हार जाऊंगा, आप हार जाएंगे. सही बात. कामयाबी उसी को फॉलो करती है जी जिनके स्टेट ऑफ माइंड में कामयाबी है. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है कि यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड फॉर नो रीजन, उसकी कोई बुनियाद कोई नहीं, आप कहते हैं आज का दिन बड़ा पैड़ा गुजरा है. मनहूस है. आज का दिन बड़ा मनहूस है. होता क्या है कि आपका जो एटीट्यूड है, जो बीज आपने सुबह सवेरे बो दिया है, माइट मेक दैट प्रेडिक्शन, जो कि आपने प्रिडिक्ट की कर दिया, उसको सच साबित करते. आपका रवैया आपकी पेशन गोई को सच साबित कर सकता है. सही बात. जब ऐसा होता है, व्हेन यू मेक अ प्रेडिक्शन, और आप अनकॉन्शियसली, होता क्या है, आप अपने अकीदे को साबित करना शुरू कर देते हैं, तो आपको जो मस्बत चीजें हैं वो नजर नहीं आती. सही बात. और आप जो मनफी चीजें हैं उनको बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं, और ये बिलीव करते हैं कि मिजरेबल लाइफ गुजरेगी, वो मिजरेबल हो जाती है. इस फिनोमेना को, जहां के आपका बिलीफ या आपकी एक्सपेक्टेशन, जिसको हम प्रेडिक्शन कह सकते हैं, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे और वो वाकया सच साबित हो जाए जी, इसको हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. खुद को पूरा करने वाली पेशन गोई. सही बात. ये बड़ा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना. A self-fulfilling prophecy is an expectation or belief that can influence your behavior, thus causing the belief to be true. Very right. समझ आई? बिल्कुल सही. तो खुद को पैदा करने वाली पेशन गोई के पीछे ख्याल ये है कि क्या होने वाला है, मतलब प्रेडिक्शन. इसके बारे में आपका यकीन जो है, बिलीफ है, उन एक्शंस को मुतहरक कर देता है जो बिलाखिर उस नतीजे को अंजाम देते हैं. ठीक है. अगर आप सब कुछ गलत होने की तवक्को एक्सपेक्ट करने लगे तो आप ऑब्वियसली कम कोशिश करेंगे, पॉजिटिविटी है नहीं, एंड यू विल फेल टू टेक स्टेप्स. आप ऐसे इकदाम करने शुरू हो जाएंगे जो नाकामी आपको एम्ब्रेस करेगी. आपके सबकॉन्शियस में वो चीजें पड़ी हुई, चीजों को बदल देगी. जिसका मतलब ये है कि आप जब बदतरीन चीजों की एक्सपेक्टेशंस करेंगे तो बदतरीन ही आपके हिस्से में चीजें आएंगी. सही बात. द वर्स्ट ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट. मैं इस जो सेल्फ इम्पोज्ड प्रोफेसी है उसको आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं. इफ यू बिलीव कि यू विल परफॉर्म पुअरली, कि आप इम्तिहान में बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म करेंगे, आप वाकई बुरा परफॉर्म करेंगे. अगर आप मुझे इजाज़त दें तो यहाँ मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूं. ये मेरे साथ अपना एक इंसिडेंट हो चुका है. रियली? या वो आज से ये बात है 1987. मैंने जब एफएससी किया ना तो मैंने मेडिकल सब्जेक्ट रखे थे. तो उन दिनों मैं सिविल एविएशन में जॉब कर रहा था. तो मैं बेसिकली तो पायलट था. तो
پی آئی نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جو پائلٹ پی آئی میں آئے گا اس کی جو بیسک کوالیفیکیشن ہوگی وہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ سبجیکٹ ہوگی، یعنی میتھ فزکس ہوگا. تو فزکس تو میں نے رکھی تھی بٹ میتھ میں بس نہیں تھا. تو میں نے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا یار مجھے میتھ پڑھا دو، اسے مجھے میتھ پڑھا دیا. تو ایگزامینیشن سینٹر بنا میرا لاہور میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ. وہ ڈیٹ شیٹ آ گئی مجھے. ہوا یہ کہ جس دن میں پیپر دینے گیا، وہ اے اور بی پیپر ہوتے تھے 100 نمبر کے. تو جس دن میں پیپر دینے گیا تو میں ہال میں گیا تو اس نے مجھے کہا کہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کل آپ نہیں آئے تھے، آپ کیا خیریت تھی؟ میں نے کہا آج میرا اے پیپر ہے. اس نے کہا نہیں، اے پیپر تو کل تھا. اچھا، تو آج تو بی پیپر ہے. تو غلطی سے میں بھول گیا بارہ. تو میں نے وہاں پہ یہ فیصلہ کیا اور میں نے کہا کہ یہ 45% نمبر چاہیے ہوتے پی آئی کو. اچھا. تو میں نے کہا کہ آئی ہیو ٹو پرفارم، بیکاز اگر میرے 90 نہیں آئے تو میں پی آئی کی جو ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکوں گا. تو اس یقین کے ساتھ اس بی پیپر میں بیٹھ گیا جس کی میں نے تیاری نہیں کی تھی، کیونکہ میں تو اے پیپر کے لیے گیا تھا. تو میں نے ایگزام دیا اینڈ الحمدللہ آئی اسکور 96%. آپ نے کہا کہ میں پرفارم اچھا کر سکتا ہوں، آپ نے کیا. جی، یہ میں تو آپ کو ٹرو سٹوری اپنی سنا رہا ہوں. اسی طرح سے لوگ جاب تلاش کرنے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جاب ہمیں نہیں ملنی، وہ جاب ان کو واقعی نہیں ملتی. تو بات یہ ہے ان دونوں کیسز کے اندر جو آپ کا بلیف ہے کہ میں اچھا پرفارم کر سکتا ہوں، یہ جاب نہیں ملے گی یا نہیں کر سکتا، یہ جو آپ کا بلیف ہے یہ آپ کے طرز عمل کو کیا کرتا ہے؟ انفلوئنس کرتا ہے. اور آپ کی کارکردگی جو ہے اکارڈنگلی یا اچھی ہوتی ہے، پازیٹیو ریزلٹس ملتے ہیں یا نیگیٹو ملتے ہیں. دونوں صورتوں میں آپ کے جو عقائد ہیں یا بلیفز آپ کے طرز عمل اور کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں. صحیح بات. جس سے آپ جو بھی نتائج حاصل کرنے میں آپ کو مدد دیتے ہیں. اٹ از اونلی وین یو بلیو دیٹ یو ول ڈو اٹ. آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا کہ they read their horoscope before doing anything. جی. What a strange آج کا دن phenomenon. کیسا رہے گا اور آج کا مہینہ کیسا رہے گا اور یہ کیا ہوگا. وہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ کبھی بچوں سے امید کرتے ہیں کہ یہ اچھا پرفارم کریں گے اور بعض پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ اکیڈیمکلی کامیاب نہیں ہو سکتے. صحیح ہے. ان میں پوٹینشیل ہی نہیں ہے. لہٰذا جب بچے یہ سنتے ہیں تو ویسے ہی پرفارم کرتے ہیں جیسے کہ ان کے ماں باپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سو جو سیلف فلفلنگ پروفیسیز ہیں وہ تو ایک تو آپ کو خود آپ کی ذات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. دوسرا یہ دوسروں کے اوپر بھی اس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے کہ یو اسٹارٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ دی ادر پیپل ول پرفارم دس وے اور وہ ویسا کرتے ہیں. ٹھیک. دس از آلسو. سو آئی بلیو کہ یہ جو ہے یو کین بی اے مین اور یو کین بی اے وومن ہو کین اچیو واٹ ایور یو وانٹ ان یور لائف. زندگی کی جنگیں جو ہیں ہمیشہ مضبوط یا تیز رفتار انسان نہیں جیتتا، لیکن جلد یا دیر سے جیتنے والا وہ شخص ہے جو سوچتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے جو سننے والے ہیں they must check their belief by putting themselves onto a test. It's very important. Let me quickly, میں چاہوں گا کہ اسٹوری بڑی لمبی ہے but this is a test which I underwent myself. اور جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کیسے آپ اپنے لمیٹنگ بلیف کو امپاورنگ بلیف میں بدل سکتے ہیں. یہ پرانی کہانی ہے. مجھے اسموکنگ بھی میں کرتا تھا لیکن مجھے سگار پینے کا بڑا شوق تھا. ٹھیک. تو ایک دفعہ میں انٹرنیشنل کانفرنس سے آتے ہوئے ایک ڈیوٹی فری شاپ سے میں نے وائلڈ ہوانہ سگارز لیے. بڑے مجھے بہت پسند تھے. 24 کا پیکٹ تھا, لے کے آیا اور میرا معمول تھا روز میں لان میں بیٹھ جاتا تھا اور مجھے بایوگرافیز پڑھنے کا بھی بڑا شوق. سگار ساتھ پیتا تھا اور کتاب اینڈ آئی یوز ٹو انجوائے مائی ایوننگ. ایک دن اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ایک بایوگرافی پڑھ رہا تھا اور مجھے یاد ہے وہ بایوگرافی بھی میں سکارنو کی پڑھ رہا تھا. تو مجھے اچانک خیال آیا اپنے آپ سے کہ یار میں نے اتنی بایوگرافیز پڑھی ہیں, ان سب اس خاص میں کیا ایسی کیا قدر تھی, قدر کیا مشترک ہے
کہ دیٹ میڈ دیم سو بگ، ہوں۔ ان کا بلیف سسٹم کیا تھا. تو آئی آئیڈینٹیفائڈ کہ دے ور ویری اسٹرانگ ولڈ پیپل. وہ جی، جو فیصلہ جی۔ زندگی میں کرتے تھے تو وہ اس کے اوپر اٹل. میں نے کہا اچھا، لیٹ می ٹیسٹ مائی اون بلیف، بیکاز میں بھی اپنے آپ کو سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں دیٹ آئی ایم ویری اسٹرانگ ولڈ پرسن. کین لیٹ می چیک ایم آئی اے اسٹرانگ ولڈ پرسن. تو میں نے کہا کس طرح سے میں اپنے آپ کو چیک کروں، اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کیا کروں. تو یکدم میری نظر میرے سگار پہ جل، اور انکانشیسلی میں وہاں بند کر دیتا ہوں سگار کو. کیا میں سگار پینا چھوڑ سکتا ہوں؟ ہوں۔ اب مجھے وہ اندر ایک ڈائلاگ ہے کہ یار یہ میں نے ابھی خریدے ہیں اتنے پیسے کے، لیٹ می فنش دوز سیگارز اینڈ نیور اگین. دا ٹیسٹ از آئی ول نیور ٹچ سیگارز اگین. سر جی اب یہ میرا ایک لمیٹنگ بلیف تھا کہ میں سگارز پینا نہیں چھوڑ سکتا. میں جو پڑھا رہا ہوں تو میں پہلے خود بھی پڑھتا تھا انہی چیزوں کو، تو میں نے کہا مجھے ایک اپنا ایک امپاورنگ بلیف بھی چاہیے. تو میں نے غور کیا کہ جب میں اسموکنگ کرتا ہوں تو وہ میرا اسٹیمنا نیچے چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا آئی مسٹ امپاور مائی سیلف بائی بلڈنگ اپ مائی اسٹیمنا. ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا تو لہٰذا میں نے ماڈل ٹاؤن میں جاگنگ شروع کر دی. پہلے دن مشکل سے وہ 2 کلومیٹر کا پورا سرکل ہے، آدھا ہی کیا تھا سانس پھول گیا. گیو می این آئیڈیا. آئی فوکسڈ آن مائی امپاورنگ بلیف، اور میں نے اپنا اسٹیمنا بلڈ کرنا شروع کر دیا. اور ادھر سے میں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ پہ آئی ایم ناٹ گوئنگ 1 day 2 3 4 5. شاید صاحب ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، میں نے سگارز اس طرح سے چھوڑے کہ میں نے وہ جو میرا بلیف تھا اس کے نیچے جو ریفرنسز تھے ان کو ایڈ آن کرنا شروع کیا. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ ٹورڈز مائی ہیلتھ کہ اسموکنگ سے کیا کیا، تھروٹ کینسر بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. سو میں نے وہ نفرت پیدا کر لی اس چیز سے، جس کو آج بھی کوئی اگر میرے سامنے کوئی سگار پی رہا ہو تو مجھے اتنی خوشبو اس کی پسند ہے، لیکن اور آپ نے چھوڑ دیا. اٹس مور دین 30 years You decided and did it. I have not touched it. It is how you change your beliefs by replacing the limiting belief by an empowering belief. صحیح. And lastly, whatever you think, you can be that man who can achieve anything what that person decides to achieve in his or her life. جی یہ سیشن اختتام ہوا. سو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک لمیٹنگ بلیف کو ہم امپاورنگ بلیف میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی سٹوری میں نے آپ کو اپنی سنائی، پروفیسر صاحب نے آپ کو اپنی سنائی، یہ ریئل لائف سٹوریز تھیں جو ہم نے آپ کو سنائی. تو یہاں میں ایک چیز آپ کو کہتا چلوں، چھوٹی سی سیئنگ ہے، یو ہیو دی پاور ٹو اچیو اینی تھنگ یو سیٹ یور مائنڈ ٹو. آپ نے ڈسائڈ کرنا ہے اور آپ نے اپنے لمیٹنگ بلیف کو امپاورنگ بلیف میں کنورٹ کرنا ہے. اگین یہ چیز میں بار بار کہتا رہوں گا اور ہر سیشن میں آپ سے گزارش کروں گا. میرا یہ پروگرام شروع کرنے کا بیسک مقصد، یہ آپ کو شاید عجیب لگے، جو ہر سیشن میں ذکر کروں گا، وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ان بچوں کے لیے ہے جو 7 سے 9 سال یا 10 سال کی ایج تک کے ہیں. وہی جنریشن ہے جن کو پیرنٹس نے یہ جو ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، آپ نے ان پہ اپلائی کرنا ہے، ان کو پڑھانا ہے. وہی جنریشن ہوگی جو آگے جا کے اس ملک کو قائم رکھنے میں، اس کو آگے بڑھانے میں، اس کی پراسپیرٹی میں اپنا رول ادا کرے گی. ہم اپنا وقت گزار چکے، وہی لوگ ہیں جو یہ کچھ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.